السلام علیکم دوستو، اس پنڈت نے عجیب باتیں کہی ہے، ان کی باتوں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو لیکچر دی ہے، حیران کن لیکچر ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اور کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہے، معاف کرنا میں اسے اسلام ماننے کو تیار نہیں ہوں، میں اسے اسلام ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ مریادہ پرشوتم بھگوان شری رام کو مریادہ ہندو نہیں کہا گیا، مریادہ پرشوتم کہا گیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کو رحمت المسلمین نہیں کہا گیا، رحمت العالمین کہا گیا۔ رحمت المسلمین نہیں کہا گیا، رحمت العالمین کہا گیا ہے۔ اور مولا کائنات کو مولا مسلمین نہیں کہا گیا، مولا کائنات کہا گیا۔ میرے دوستو، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی اپنا گھوڑا بیچنے جاتا ہے۔ گھوڑا اس لیے بیچنے جاتا ہے کہ اسے ضرورت ہے۔ بیٹا اس کی توجہ چاہوں گا، اور تمام جتنے مولائی یہاں تشریف فرما ہیں اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ایک خریدار آتا ہے، اس نے کہا بھئی یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یار صبح سے شام ہو گئی، گھوڑا تو 5,000 روپے کا ہے لیکن میں 2,000 میں دے دوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میری مجبوری ہے، میری بیٹی کی شادی، میری ضرورت ہے، میری مجبوری ہے۔ میلہ اجڑ گیا تو گھوڑا نہیں بکے گا، گھوڑا نہیں بکے گا تو میری بیٹی کی شادی رک جائے گی۔ خریدار کہتا ہے کہ گھوڑا مجھے دے اور 2,000 روپیہ نہیں تو 5,000 روپیہ مجھ سے لے۔ بیچنے والا حیران ہے، اس نے پیسے ہاتھ میں دیکھے، اسے اچنبھا ہوا، اس نے سوال کیا کہ میری تو مجبوری ہے لیکن تو نے 2,000، میں تو خوشی سے 2,000 لے لیتا، 5,000 کیوں دیے؟ اس کا جواب جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں نا انہیں سننا ضروری ہے۔ اس خریدار نے کہا کہ تیری بھی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے۔ بیچنے والے نے کہا تمہاری کیا مجبوری ہے؟ اس نے کہا میری مجبوری ہے کہ میرے نبی کا حکم ہے کہ کسی کا سودا خریدنا مجبوری مت خریدنا۔ اب مجھے بتاؤ، جو پیغمبر جن کا میسج یہ ہے ان کے چاہنے والا دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کی کون سی صورت دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نماز، اسلام کی تمام چیزوں سے واقف ہیں، لیکن صحیح معنوں میں پیغمبر کے میسج مجھے لگتا ہے اس کو آپ نے دل میں نہیں اتارا ہے۔ ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے۔ ایسا ہی کہا گیا ہے قرآن میں بھی، سورہ دھریات میں، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو سوال ہے ہندو بھائی کا، بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے چیز ہے، فرشتے ہیں، تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ مہان ہے۔
ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے. ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے, اللہ اکبر ہے. ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے. اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا, اللہ کم ہو جائیں گا؟ نہیں. کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اللہ doesn't require the creation but we require him. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے. مثال کے طور پہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے, اور ایک کویک ہے, ایک اجنبی انسان, اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ چیز کرو, اور ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ کرو, آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مانیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات. کس کی بات؟ ہارٹ اسپیشلسٹ. کیوں؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم مسلمان, ہم اللہ کی تعریف کرتے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی. جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں, وہ رحمت والا ہے, وہ سب سے بڑا ہے, سب سے زیادہ جاننے والا ہے, تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے اس اللہ کی, تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے. تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے, ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا, اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو, تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے. فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا فائدہ ہوتا ہے ہمارا. ہم بیماری سے بچتے, سیروسس آف لیور سے بچتے, کینسر آف اویسوفیگس سے بچتے, کینسر آف لیور سے بچتے. میں سینکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائق, اگر آپ شراب نہیں پیتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو, فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا, اللہ کا تھوڑی. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں سفلتا پائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہمارے فائدے کے لیے, اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 2 سے ہمارے بھائی سوال کریں. میری گزارش ہے اس طرف اگر کوئی نان مسلم بھائی ہمارے ہیں تو پہلے ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. میرا نام ستی سنگھ ہے. میں پہلے تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دھنیہ واد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج بہت اچھی تقریر کی. میرا سوال یہ ہے, مانا جاتا ہے کہ وید یہ سب سے پرانے ہیں اور اکثر یہ کہا جاتا ہے قرآن کی جو کتاب ہے یہ پہلی اور آخری کتاب ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وید بہت پرانی کتاب ہے, وید پہلی آئے, قرآن بعد میں آیا, تو وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ اور اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید خدا کا کلام ہے؟ وید جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں کہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ وید کب آیا وجود میں, لیکن اکثر ہندو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے. قرآن مجید 1400 سال پرانی ہے, تو ظاہر ہے کہ وید پہلے آیا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, لِكُلِّ اجلٍ کتاب, ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے, وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے, وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی.
انجیل وہ کتاب وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری وحی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ لیکن نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی، صحف ابراہیم اور کئی کتابیں۔ تو آپ کا سوال ہے وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے، اور وہ سارا پیغام جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں وہ محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے۔ مثال کے طور پہ انجیل نازل کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر، صرف تھا بنی اسرائیل کے لیے، سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا، لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کی، وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہے۔ پہلا نقطہ یہ جاننا چاہیے کہ وید کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لفظ سے، یہ کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب آئی، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی شاید کوئی کتاب آئی، کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا۔ وید کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں، لیکن اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید خدا کا کلام ہے، 100% نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ نام سے وید کا ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میں بھی وید خدا کا کلام ہے، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، مجھے نہیں پتا۔ لیکن اگر وید اللہ کا کلام تھا، اگر مان لو بحث کے طور پہ if we agree for sake of argument کیا وید خدا کا کلام ہے، تو صرف وہ اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام، آخری کتاب قرآن مجید میں۔ وید اگر مان لو خدا کا کلام تھا بھی تو صرف اس وقت کے لیے تھا اور ان لوگوں کے لیے تھا، اور جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، چاہے وہ بائبل ہو چاہے وہ وید ہو۔ ہندو دھرم کے اسکالرز کہتے ہیں وید میں بہت ملاوٹ ہے، وید میں کئی چیزیں ہیں جو میں مان نہیں سکتا صحیح ہے، کتنے ان سائنٹیفک چیزیں ہیں، کانٹرڈکشنز ہے۔ تو میں ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے یہ نہیں مان سکتا ہوں، یہ غلطیاں خدا کے نام پہ نہیں لکھ سکتا ہوں۔ میں نے میرے تقریر میں صرف وید کی اچھی باتیں بیان کی، جو باتیں قرآن سے ملتی ہے۔ قرآن کے اور ایک نام ہے فرقان، فرقان مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی کتاب۔ تو جو چیز قرآن سے ملتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ بھاگ وید کا خدا کی طرف سے ہے، لیکن پوری کتاب، جتنے بھی کتابیں قرآن کے پہلے آئے، دور کے وجہ سے، سال گزرنے کے وجہ سے ان میں ملاوٹ آ چکی ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی۔ آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید، چاہے آپ سعودی میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری کتاب اللہ کی، خدا کی قرآن۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، صرف 25، لیکن ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے ہیں، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام، رام علیہ السلام میں نہیں کہہ سکتا، وہ پیغمبر ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، لیکن اگر وہ پیغمبر تھے تو صرف اس وقت کے لیے تھے اور ان لوگوں کے لیے تھے۔ جتنے بھی پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، صرف ان لوگوں کے لیے تھے
آج ہمیں ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری دنیا کو, ساری انسانیت کو. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. I am Kalpana and I am an engineer by profession. Zakir Naik, in your speech you have mentioned that Hindu is a geographical definition. Then is it okay to call Muslim as a Hindu? Rather, I would like to ask you whether a Muslim would like to be called as a Hindu. بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے, تو کیا میں پسند کروں گا اپنے آپ کو ہندو بولنا؟ کیا مسلمان اپنے آپ کو ہندو بول سکتے؟ جیسے میں نے کہا ہندو کے دو ڈیفینیشن ہیں. جغرافیکل وائز بے شک میں ہندو ہوں کیونکہ میں بھارت دیش میں رہتا ہوں. جغرافیکل ہندو کے معنی وہ شخص جو ندی سندھو یا ندی اندس کے پاس رہتا ہے, اور میں اس دیش میں رہتا ہوں, اور میں گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ میں انڈین ہوں. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی این انڈین. اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں, لیکن ریلیجیسلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا میں ہندو ہوں, کیا میں ہندو دھرم کی کتابوں میں مانتا ہوں, ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہوں, تو میں دھارمک طور سے ہندو نہیں ہوں, کیونکہ میں مطالعہ کر چکا ہوں. اس میں کئی چیزیں صحیح بھی, کئی غلط بھی ہے, کئی ٹکراؤ ہے, تو اس کو میں قبول نہیں کر سکتا. تو جغرافیکلی میں ہندو ہوں, دھارمک طور سے میں ہندو نہیں ہوں. جغرافیکلی میں ہندو ہوں اور ساتھ ساتھ مذہبی میں مسلم ہوں, کیونکہ میں ساری خواہشات, ساری رضا میری اللہ کے حوالے کر چکا ہوں, اسے کہتے ہیں مسلم. سو آئی ایم اے مسلم ریلیجیسلی. Geographically I am an Indian, which you can say geographically I'm a Hindu but not religiously. Hope that answers the question. تو ناظرین کرام, آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ لیکچر سن لی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آ چکا ہوگا. دیکھو اس سارے بیان کا اور اس سارے لیکچر کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم سارے دین اسلام کو فالو کریں. جو بھی دین اسلام کو فالو کرتا ہے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. دیکھو جتنے بھی پیغمبر آ چکے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. دیکھو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے. وہ بڑے پیغمبر تھے اپنے وقت کے, اور بہت سے لوگ اس کے متبعین بھی ہو چکی ہے, ان کے وعظ اور نصیحتیں. اس کے بعد جو ہے نا اور بھی مختلف انبیاء علیہ السلام ہیں, عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد جو ہے نا آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, اور اللہ رب العزت نے اسے نبوت عطا فرمائی. تو یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں, اس پر ایمان لائے اور اس کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. دیکھو جتنے بھی انبیاء آ چکے تھے سب نے یہی پیغام دیا تھا کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کیا کرو, ایک اللہ کو پکارو, آپ فلاح پائیں گے. اور جو ہے نا ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کامیاب ہو جائے, آپ فلاح پائے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اللہ کو پکارے, ایک اللہ کو مانے, ایک اللہ کی اطاعت کرے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس کی پیروی کرے. یعنی اس کی شریعت کے مطابق جو اس نے طریقے بتائے ہیں, اس کی سنتیں, اس پر ہم چلے تو یقیناً یہ آدمی کامیاب بھی ہے, دنیا میں بھی یہ کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرمائیں گے. دیکھو قیامت کی دن اولین و آخرین لوگ جمع ہوں گے, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تک. تو یہ اس وقت سارے لوگوں کے سامنے اس آدمی کو بلایا جائے گا جو دنیا کے اندر اس نے اللہ کو مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہو. تو یقیناً یہ آدمی ایسے خوش ہوگا اس دن جب اس کو بلایا جائے گا اور اس کے اعلان ہوگا
فلاں بن فلاں تشریف لائے انہو سعیدہ، وہ کامیاب ہو گیا، ایسے کامیاب ہو گیا، لا یشقی ابدا، کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اس اعلان پر آپ سوچیں، اس پر آپ غور و فکر تو کریں کہ یہ کیسا اعلان ہوگا، اور یہ جب اعلان کیا جائے گا تو کیا خوشی کا عالم ہوگا، کیا خوشی کا دل کے اندر ایک سرور ہوگا، ایک مٹھاس ہوگا، ایک انسان، سارے لوگ حیران رہ جائیں گے، اور یہ خوش ہو کر جو ہے نا جو اس کو اعلان دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، صدیقین موجود ہوں گے، شہداء موجود ہوں گے، صالحین موجود ہوں گے، اس کے سامنے اس کو نام اعمال انعام دیا جائے گا کہ وہ پھر اس کے بعد ناکام نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس سارے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ کامیابی اگر ہے تو وہ دین میں ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کر لے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔